بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب وکان اللہ سمیعا بصیرا۔ قال الأعمش عن تمیم عن عروة عن عائشة قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات فأنزل الله تعالى على النبي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن ابی عثمان عن ابی موسیٰ قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فكنا اذا علونا كبرنا فقال اربعوا على انفسكم فإنكم لا تدعون اصم ولا غائبا تدعون سمیعا بصیرا قریبا ثم عطا علی وانا اقول فی نفسی لا حول ولا قوة الا باللہ فقال لی یا عبد اللہ بن قیس قل لا حول ولا قوة الا باللہ فإنها کنز من کنوز الجنہ او قال الا ادلک عام طور پر متکلمین جو منطق فلسفہ کی بنیاد پر جو ہے وہ شریعت کی اور عقیدہ کی تشریحات کرتے ہیں، ان کے اسماء و صفات کے بارے میں جو خلاصہ پیش کرتے ہیں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اوصاف کے مختلف نام بھی رکھے ہیں کہ یہ صفات جو ہیں یہ وجودیہ ہیں، یہ صفات جو ہیں یہ فعلیہ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ چیزیں چونکہ متکلمین میں بعد میں آئی ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ جہاں تک خلاصہ پیش کرنے کی بات ہے اس حد تک تو کسی سے اختلاف مناسب نہیں، اس لیے کہ کوئی آدمی بھی جب کوئی تشریح کرتا ہے، کوئی تعبیر کرتا ہے تو اس کا ایک انداز ہوتا ہے، وہ اپنے اس انداز کے مطابق بات کرتا ہے۔ لیکن جو ہمارے اسلاف کا دور ہے، خاص طور پر امام بخاری جو اس وقت جو ہے وہ اہل سنہ کے ترجمان ہیں۔ میں نے اہل سنہ کا نام اس لیے لیا ہے تاکہ اس کے اندر اہل الحدیث اور اہل الرائے جو ہے وہ دونوں آ جائیں۔ یہ اہل الحدیث اور اہل الرائے تقلید سے پہلے جو تھے وہ اہل سنہ ہے، اور پھر اہل سنہ جو نام ہے وہ آج تک چلا آتا ہے، لیکن پھر لوگوں نے اپنے نام، جیسے کہ معتزلہ نے اپنا نام اہل توحید والعدل رکھ لیا تھا، اس لیے لوگوں نے اپنے نام رکھے ہوئے ہیں، خواہ جو ہے وہ ان کے معاملات جو ہیں یا ان کی تشریحات جو ہیں ان کے اندر کتنی بھی کمزوریاں ہوں، شرک تک بھی پایا جاتا ہو، لیکن اپنا نام وہ اہل سنت رکھ کر جو ہے وہ تعارف کرواتے ہیں۔ تو اہل سنت کا نام جو ہے وہ جہاں شیعہ کے مقابلے میں آیا ہے، اس لیے کہ شیعہ کا جو بنیادی تصور اہل سنت سے الگ ہے وہ یہ ہے کہ وہ خونی رشتے کی بنیاد پر جو ہے وہ امامت کا تعین کرتے ہیں، جبکہ اہل سنت جو ہے وہ خونی رشتہ نہیں بلکہ مشن کی بنیاد پر جو ہے وہ تعین کرتے ہیں۔ اور اس لیے اصل جو نقطہ ہے شیعہ کا اور اہل سنت کا وہ یہی ہے کہ کیا یہ جو دنیا کے اندر دینی مناصب ہوتے ہیں، یا یہ بھی کہیے کہ جو حکومتیں ہوتی ہیں، ان کے اندر صرف دینی رشتہ داری جو صلبی رشتہ داری جو ہے وہ کافی ہے، خون کی بنیاد پر جو ہے وہ یہ جانشین بنتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر عام انسانیت کے بارے میں تو یہ اصول پیش کیا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ کی تفسیر جو متفقہ ہے وہ یہی ہے، یخلف بعضهم بعضا،
کہ انسان دنیا میں ہوتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کا جو عروج و زوال کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ بڑے جو ہیں وہ جاتے رہتے ہیں اور اس کے بعد جو چھوٹے ہیں وہ ان کی جگہ پر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ایک تو انسانوں کا خلافت کا جو سلسلہ ہے وہ تو یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ باقی جو صوفیہ نے خلافت کے بارے میں ایک اللہ کا منصب مقرر کر کے انسان کو جو ہے وہ اس کا نائب بنایا ہے، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ بہت خوفناک حد تک جو ہے وہ غلط ہے۔ تو اس کے بارے میں جو کہ میں تشریح کر چکا ہوں، میں آج ادھر نہیں جاتا، لیکن میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ امام بخاری کا جو طریقہ کار ہے وہ اس طرح کی قسمیں کر کے جو ہے وہ بیان کا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اہل سنت جو ہے وہ اس دور کے وہ ایک چیز کو بیان کر دیتے ہیں، باقی یہ دوسروں کا کے بعد میں اس کو خلاصے کے طور پر کس طرح جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ تو امام بخاری نے اس سے پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، جس کو ہم بعد کی اصطلاحات کے مطابق اللہ کی فعلی صفت کہتے ہیں، خلق السماوات والارض بالحق، اور اس کے اندر تخلیق کا ذکر جو کیا ہے، یہ خلق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت فعلی ہے۔ تو اس بنا پر جو ہے وہ اس کا ذکر گزرا تھا۔ اب جو آگے وکان اللہ سمیعا بصیرا جو ہے، اس کو متکلمین کے ہاں جو ہے وہ لازمی صفات کے طور پر جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو ویسے اگر میں متکلمین کی ایک تعبیر کو لوں تو وہ تعبیر یوں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو فعلی صفات ہیں ان کے اندر کچھ تو جو متکلمین جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں، اس کے مطابق کچھ تو لازمی صفات یعنی اللہ کی ذات کو یہ لازم ہیں، تو لازمی صفات کہلاتی ہیں، اور کچھ صفات وہ ہیں جو متعدیہ الی المخلوقات یعنی مخلوق کی طرف جو ہے وہ تعدی کی بنا پر جو ہے وہ ان کو غیر لازمی صفات جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو لازمی صفات میں تو جب ذکر آتا ہے تو اس کے اندر اگر فعلی صفات کا ذکر آئے تو اس میں تو استواء، نزول اور مجیء وغیرہ اس طرح کی جو لازمی صفات ہیں، اور جو متعدیہ جو ہیں ان کے اندر خلق، رزق، احیاء، اماتہ یعنی پیدا کرنا، رزق دینا، اور اس کے علاوہ زندگی دینا، موت دینا، یہ تمام کی تمام جو ہے یہ متعدیہ صفات جو ہیں وہ کہلاتی ہیں۔ لیکن میں نے بتایا کہ یہ متکلمین کی تقسیم ہے، اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ اصل جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ ان کی تشریح جو ہے وہ کیسے ہوگی۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے۔ اب جو سمیع بصیرہ جو ہے نا، یہ وہ صفات ہیں جو صفات معنویہ بھی کہلاتی ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ مختلف لوگوں کی مختلف تعبیریں ہیں، تو اس لیے ان کو صفات معنویہ بھی کہتے ہیں۔ اور صفات معنویہ کے اندر عام طور پر جو ہے وہ 7 صفات کا جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے۔ ان میں سے حیات، قدرت، علم، ارادہ اور سمع، بصر، کلام، یہ 7 صفات جو ہیں یہ عام طور پر صفات معنویہ کہلاتی ہیں۔ میں نے آپ کو جو ہے وہ متکلمین کے حوالے سے جو یہ تقسیم ہے اس کا ذکر کیا ہے، تو میں آپ کو اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ لا مشاحت فی الاصطلاح جو ہے وہ اصطلاحات کے اندر زیادہ بخل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کوئی آدمی جو ہے وہ تعبیر کے وقت جو ہے وہ کیا تقسیم کرتا ہے، کوئی دوسرا اس طرح کی تقسیم کرتا ہے، اس کے بارے میں جو ہے وہ اختلاف نہیں سمجھا جاتا۔ یہ اصل میں
مختلف تعبیریں ہوتی ہیں، لیکن ایک بات جو ہے وہ آپ کو میں نے شروع سے ہی جو ہے وہ اب تک بار بار اس کی توثیق کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ان کی تعبیر جو ہے وہ کیا عقل سے یا دوسرے لفظوں میں منطق فلسفہ سے ہوگی، یا اس کی تعبیر جو ہے وہ صرف وحی سے ہوگی۔ یہ وہ بنیادی فرق ہے جو اہل سنت کا اور ان کے مقابل جو لوگ عقیدہ کے بگاڑ کا باعث بنے، یہ ان کی تعبیر ہے۔ ویسے تو یہ اہل سنت جو ہے وہ اپنے مقابلے میں اہل بدعہ کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، تو یوں کہیے کہ یہ جو اہل سنت ہیں ان کا طریقہ کار تو یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی لیتے ہیں وہ وحی سے لیتے ہیں، اور اہل بدعت جو ہیں وہ اصل میں وحی سے باہر جا کر وہ نئی چیزیں جو ہیں وہ ان کو اختیار کرتے ہیں۔ تو میں نے یہ سمیع بصیرہ جو ہے، آپ یوں سمجھیے کہ امام بخاری نے وہی جو میں نے آپ کو صفات معنویہ کے نام سے جو ہے وہ ایک چیز پیش کی ہے، اب اسی کا جو ہے امام بخاری جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں، لیکن میں یہاں پھر اس بات کو ذرا دہرانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے یہ بات آ جائے کہ ہم نے جو ہے وہ تشریح و تعبیر جو ہے وہ وحی سے کرنی ہے یا عقل جو ہے وہ ہمارے لیے اتھارٹی ہے۔ شیعہ کے ہاں تو عقل اتھارٹی ہے، یعنی وہ جو بنیادی ادلہ شرعی ہیں ان کے اندر جو ہے وہ کتاب و سنت کے علاوہ اجماع اور پھر عقل، وہ اس طرح تعبیر کرتے ہیں۔ اور اہل سنت متاخرین کی میں بات کر رہا ہوں کہ ان کے جو اصول ہیں وہ یہ ہیں کہ کتاب و سنت، اجماع اور قیاس۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو آپ کے سامنے بات آ گئی شیعہ سنی کے حوالے سے، لیکن اس دور میں جو ہے وہ عام طور پر یہی کہا جاتا تھا کہ اہل سنت وہ ہیں جو یعنی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ جو تشریح ملتی ہے اسی کے قائل ہیں، اور جو ان کے مقابلے میں جو دوسرے لوگ تھے وہ جو نئی نئی بنیادوں پر جو ہے گفتگو کرتے تھے ان کو اہل بدعت کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد یہ دور بھی کوئی نیا نہیں ہے، میں اس لیے کہ ابن حزم کی بات کرنے لگا ہوں۔ ابن حزم جو ہیں یہ بھی 5ویں صدی ہجری کا آدمی ہیں، اور ابن حزم جو ہیں یہ چونکہ یہ فلسفہ منطق سے متاثر تھے، اور ان کے جو اصول ہیں اصل میں انہوں نے قیاس کی تو مخالفت کر دی، لیکن منطق اور فلسفہ کے اتنے زیادہ جو ہیں وہ دلدادہ ہوئے کہ انہوں نے پھر اپنے تمام اصول جو ہیں وہ منطق فلسفہ سے لیے ہیں۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ابن حزم کا چونکہ انداز جو ہے وہ اور ہے، اس اعتبار سے جو ہے وہ اہل سنت کا انداز جو ہے وہ اور ہے، یعنی ابن حزم جو ہے وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے۔ وہ اس طرح سے کہ اہل سنت کا انداز تو یہ ہے کہ وہ حدیث جو کچھ تشریح کرتی ہے وہ اس کو مانتے ہیں۔ ابن حزم جو ہے وہ حدیث کی تشریح کے قائل نہیں ہیں، حدیث کے اتھارٹی کے قائل ہیں لیکن حدیث کی تشریح کے قائل نہیں ہیں۔ اب میں ایک بنیادی نقطہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ ابھی ذکر آیا نا خلق کا، اس کے اندر منطقیوں کو جو ہے وہ ایک الجھن پیدا ہوئی ہے۔ الجھن یہ پیدا ہوئی ہے کہ اس کے بارے میں تو چلیے مسلمان مناطقہ جو ہے وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ کوئی مخلوق ہوتی ہے؟ یعنی اللہ خالق ہے نا، تو خالق کا معنی کیا اللہ ہمیشہ اپنے ساتھ کوئی مخلوق رکھتے ہیں؟ خالق ہونے کے لیے ہاں، اس لیے کہ خالق کا صحیح مفہوم تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہمیشہ مخلوق ہو۔ اچھا، اب سوال یہاں یہ الجھاؤ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے بعد دیکھیے اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، ہمیں جو ہے وہ لے جائے، اس کے بعد اللہ نہیں لے جائے۔ اسی طرح ہم سے پہلے جو کوئی مخلوق، جیسے کہ بعض لوگوں کی تعبیر ہے کہ ہم سے پہلے اس زمین کے اندر جنات آباد تھے، تو جنات ہم سے پہلے کی مخلوق ہے۔ تو اس طرح کا معنی یہ ہے کہ لیکن کیا یہ تسلسل مخلوق کا بھی اسی طرح ہے؟ اللہ جب خالق ہیں تو عملی طور پر تو پھر یہ ہونا چاہیے نا کہ اللہ کے ساتھ ہمیشہ مخلوق ہو۔ اب
یہ بھی صورتحال جو ہے وہ آگے انشاءاللہ باتیں آئیں گی جنت دوزخ کے بارے میں بھی، کہ کیا جنت اور دوزخ جو ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے یا یہ بھی فنا ہو جائیں گے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کے اختلافات کی صورت میں انشاءاللہ آتی جائیں گی. لیکن آج میں صرف آپ کے لیے یہ نقطہ کھولنا چاہتا ہوں کہ ابن حزم جو ہیں وہ خالق کے تو قائل ہیں، خلق کے قائل نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے نا کہ خالق وہ ہوتا ہے جس کی مخلوق ہوتی ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ پھر اللہ کے ساتھ ہمیشہ کوئی مخلوق رہی ہے. خالق بھی ابدی اور مخلوق بھی ابدی. یہ اصل میں اس الجھن میں ابن حزم پڑ گئے ہیں. اسی لیے ابن حزم جو ہے وہ ان کو جو اہل سنت ہیں وہ اہل سنت نہیں مانتے. حالانکہ ابن حزم جو ہے وہ حدیث کے بارے میں بہت زیادہ جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ کتاب و سنت جو ہے بس وہ تا قیامت جو ہے وہ ہمارے تمام مسائل کا حل ہے. لیکن انہوں نے جو انداز اختیار کیا ہے خاص طور پر عقائد میں، وہ یہ جو انداز اختیار کیا ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ بھی پیدا ہو گیا ہے. وہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ ابن حزم کہتے ہیں کہ دہر جو ہے یہ اللہ کا اس میں صفت ہے. اچھا، وہ اس حدیث کی بنیاد پر ہاں جی، انت دہروں کی حدیث کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ دہر بھی اللہ کے اسماء و صفات میں سے ہے. اہل سنت دہر کو جو ہے وہ اللہ کے اسماء و صفات میں سے نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تعبیر اختیار کی ہے، لیکن اللہ کا کہ اسماء حسنہ میں سے دہر نہیں ہے. لیکن ابن حزم کہتے ہیں کہ دہر جو ہے وہ اللہ کا وصف ہے. چونکہ ابن حزم نے وہ جو طریقہ کار اختیار کیا ہے نا کہ خالق کو مان لیا، اور خالق کو ماننے کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ خلق نہیں مانی، یعنی اللہ کا وصف نہیں مانا. اس بنا پر جو ہے وہ ابن حزم نے معتزلہ کا موقف اختیار کر دیا ہے. تو معتزلہ یہی کہتے ہیں کہ خالق اللہ کا نام ہے لیکن بدون خلق. تو وہ کہتے ہیں اگر یہ ہم کریں گے نا خلق تو پھر تسلسل لازم آئے گا. اس کی وجہ اصل میں منطق فلسفہ ہے. تو اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں منطق فلسفہ کتنی خطرناک چیز ہے. ہاں جی، اسی طرح ساری متعدد صفات جو بھی مخلوق کے ساتھ اٹیچ ہو. نہیں، متعدد صفات تو میں نے بتایا نا کہ خلق بھی ہے، رزق بھی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ اس کے اندر احیاء بھی ہے اور اماتہ بھی ہے، زندہ کرنا بھی، موت دینا بھی. تو یہ جو ہے یہ متعدد صفات ہے نا، پھر متعدد فعلی صفات. اصل میں ابن حزم نے دیکھیے جب بنیادی صفت کا خالق کا وصف نہیں مانا تو وہ اور اوصاف کہاں مانیں گے. تو اس لیے ابن حزم کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں خالق کو مانتے ہیں لیکن خلق کی جو ہے وہ اگر آئے گا تو تعویل کریں گے. معتزلہ بھی یہی کام کرتے ہیں. ویسے تو جامعہ جو مسلمان ہیں وہ بھی تعویل ہی کرتے ہیں. تو لیکن وہ تو ناموں کا بھی کہتے ہیں کہ یہ نام بھی اصل میں جیسے میں نے ابھی بتایا کہ دار کا اللہ پر اطلاق ہو گیا، اس طرح یہ نام اللہ پر ان کا اطلاق ہو گیا، ان کی حقیقت کچھ نہیں ہے. تو اس لیے جامعہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اللہ کے ناموں کا بھی انکار کرتے ہیں. معتزلہ جو ہے وہ ناموں کو تو مانتے ہیں لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ناموں کو جو ہے ماننے کے بعد پھر صفات کا انکار کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو اشاعرہ ماتریدی ہیں وہ صفات کا انکار تو نہیں کرتے لیکن صفات کی تعویل ایسی کرتے ہیں کہ وہ چیز نہ رہ جائے. اسی کے اندر جو ہے وہ میں نے بات کرتے ہوئے آپ سے کہا تھا نا کہ اللہ کے لیے کیا اللہ کیا اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اللہ جھوٹ بولے. اصل میں بات بڑی چھوٹی سی ہے، تھوڑا سا دھوکا ہوا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے تو یہ تو اصل میں اللہ کا عیب ہے. اور اللہ کا جو ایک علم ہے جو ہے وہ سبحان ہے، اور سبحان کے معنی ہوتے ہیں کہ تمام عیبوں سے پاک. جو اللہ جھوٹ نہیں بول سکتے یہ تو اللہ کا بہت بڑا عیب ہے، یہ سبحان کے خلاف ہے. اس بنا پر لفظ انہوں نے دیکھ لیا امکان کذب باری تعالیٰ، لیکن اس کا مفہوم جو ہے وہ یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
اس بات کی قدرت ہی نہیں رکھتے. تو ویسے تو یہ باتیں انشاءاللہ آ جائیں گی، لیکن میں اس لیے بتا دیتا ہوں بعض دفعہ کہ پھر پتہ نہیں مجھے یاد رہے کہ نہ بیان کرتے وقت. اب اسی طرح ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی خالق پیدا کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، تسی ذرا تھوڑی اکھا بند کرو نا، شاید کو تانوں بجٹ وچ کوئی چیز نظر آ جائے. اللہ تعالیٰ کسی کو خالق بنا سکتے ہیں؟ بنا سکتے ہیں. یہ بھی وہی الجھے نہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ چاہیں تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ نے جو تعبیر کی ہے وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، وہاں خلق کا استعمال کیا ہے. تو اللہ صرف خالق بن سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ یہ جو ہے وہ طاقت بھی دیتے ہیں، یہ صلاحیت دیتے ہیں کہ وہ تخلیق کریں. اس لیے کہ یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں نا، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ. تو میں بتا رہا اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ دھوکہ کیا ہے. اصل میں دھوکہ یہ دیا گیا ہے کہ بھئی جھوٹ تو بہت بری چیز ہے، بھائی برائی بہت بری چیز ہے، لیکن میں نے کہا تھا کہ کیا شر جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے کہ نہیں. یہی جو مجوسیت ہے وہ کہاں سے نکلی ہے؟ انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، شر اللہ کی مخلوق نہیں ہے. اللہ دو ہے، ایک یزدہ اہرمن. تو یزدہ وہ ہے جو خیر پیدا کرتا ہے اور اہرمن وہ ہے جو شر پیدا کرتا ہے. بات تو پھر اگر آپ یہاں آئیں گے نا امکان باری تعالیٰ، اور یہ میں اس لیے پریشان ہوں کہ ہمارے یہاں حدیث علماء جو مفتی جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں جماعتوں کے، وہ جو ہے وہ اس کے بارے میں اپنی باتوں میں جو ہے وہ الجھ گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، امکان کذب باری تعالیٰ نہیں ہے. اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے برائی اللہ کرتے نہیں ہیں، لیکن کیا اگر اللہ برائی کرنا چاہیں تو اس پر قادر نہیں ہے؟ جب اس کو پیدا کر سکتے ہیں تو اللہ کرنے پر کیوں نہیں قادر؟ اس لیے اللہ کی قدرت کا انکار نہ کریں. دوسرا میں نے آپ کو ابھی ایک سوال آپ کو ڈالا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے جیسا خالق جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں؟ بات بہت آگے چلی گئی وہی خلق والی بات ہے. جی، لیکن اصل بات جو ہے وہ کیا ہے؟ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم مفروضوں کے قائل نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز پر قادر ہیں جس کے اندر اللہ کی مشیت ہو، اور یہ مشیت اور شے جو ہے یہ ایک ہی مادہ ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر کا معنی یہ ہے کہ جس کام کے اندر اللہ کی مشیت ہو وہ کام جو ہے وہ اللہ کر سکتے ہیں. اب یہ مفروضہ ہے کہ اللہ اپنے جیسا خالق جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں. بات یہ اللہ کے ہاتھ تضاد کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے لیے تضاد کوئی چیز نہیں ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی صورت حال یہ ہے کہ ویسے اگر منطق فلسفہ میں ہم جائیں تو اللہ عرش پر ہے، پہلے اسمان پر کیسے آیا؟ اور ہر انسان کے ساتھ جو ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید کیسے بنا؟ یہ میں نے کل آپ کو خاص طور پر شیخ محمد صالح عثیمین کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں وجود جو ہے وہ کہتے ہیں اللہ کا وجود ہمارے ساتھ بھی حقیقی ہے. ہاں حقیقی ہے. جب میت حقیقی کی بات میں نے کی تھی، اصل میں ابھی میں چھوٹی اس لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ اس کی ساری تشریحات آئیں گی، لیکن میں بعض چیزیں اس لیے بتا دیتا ہوں کہ مجھے کچھ عارضہ ہے دعاؤں کی وجہ سے، تو اس وجہ سے میں پھر بھول جاتا ہوں. میں نے کہا چلیے آپ کو بتا دو. یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر میں شے جو ہے وہ ہے جو اللہ کی مشیت ہو. اب مشیت اور ارادے کی بات جو ہے یہ بڑی اہم ہے، یہ انشاءاللہ آگے آئے گی، پھر میں اس کی وضاحت کروں گا. تو جس چیز کو اللہ چاہے اللہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ مفروضوں کی بات نہ کریں، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اہل سنت کا طریقہ کار جو ہے یہ مفروضوں کا نہیں ہے، بلکہ اہل الرائے نے جو اگرچہ عقیدہ کا مکتب فکر نہیں ہے، یہ بعد میں جو ہے وہ اجتہاد کا مکتب فکر ہے. تو انہوں نے بھی جب اس کو جو ہے فقہ تقدیری اختیار کی تو بہت بھٹک گئے. اور اس وقت جو حنفی فقہ ہے اس کا بگاڑ ہے ہی یہی کہ انہوں نے جو ہے وہ فرضی مسائل پیدا کر کے جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ شریعت کے فتوے دیے ہوئے ہیں، اور یہ ان کا طریقہ کار ہے. اس لیے ان کے ہاں شریعت مذاق بن گئی ہوئی ہے، جس کو چاہیں شریعت قرار دے دیں، جس کو چاہیں انکار کر دیں. اور پھر ان کو جو ہے وہ اب یہ 1200 سالہ
میں نے 1200 سالہ اس لیے بات کرتا ہوں نا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اگر 150 سال آپ نکال دیں تو اس کے بعد یہ 1200 سالہ جو دور ہے وہ ان کی فقہ ہے. تو ویسے تو اس سے پہلے بھی جو ہے وہ آپ دیکھیے تو امام ابو حنیفہ کی تو وفات 150 میں ہوئی ہے. تو لیکن اس دور میں اس طرح کی صورتحال نہیں تھی. تو یہ صورتحال جو پیدا ہوئی ہے نا وہ پیدا ہوئی ہے بعد میں. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر سے مراد شے سے مراد وہ چیز ہے جو اللہ کی مشیت ہو. تو انشاءاللہ اس کی مزید تشریح اگر موقع ملا یا آپ مجھ سے سوال کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ کہ ہر وہ چیز جو اللہ کی مشیت میں ہو اللہ اس پر قادر ہے. تو اس لیے یہ مسئلہ تو بہت چھوٹا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتے ہیں, اللہ فریب دے سکتے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ جیسے لفظ ہے نا کہ نس اللہ یعنی فانساہم, نس اللہ فانساہم, وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو بلا دیا. تو اس طرح کی جو چیزیں یہ بہت اوصاف جو ہیں یہ الجھے ہوئے ہیں. اور اس کے اندر اگر آپ منطق فلسفہ کی بنیاد پر جو ہے وہ اگر یہ جو مسئلہ امکان ہے نا یہ اصل میں منطق فلسفہ کا مسئلہ ہے. ہماری شریعت کا مسئلہ امکان نہیں ہے. ہماری شریعت کا مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے, ایک تو واقعیت ہے اور واقعیت سے آگے بڑھ کر حقیقت. حقیقت کیا ہے یعنی حق و باطل کی باتیں ہیں, یہاں مفروضے نہیں ہیں. تو اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منطق فلسفہ اس کا دائرہ کار جو ہے وہ واقعہ ہے اور جو ہماری شریعت ہے اس کا دائرہ کار جو ہے وہ شریعت ہے. تو اس لیے یہ چیزیں اگر آپ بنیادی طور پر سمجھ لیں گے تو اس کے بعد پھر آپ کا دماغ چلے گا. میں صاف سی بات یہ ہے کہ مجھے ہر چیز تو یاد نہیں ہے کہ میں نے اپنے والد صاحب سے جو ہے سنی ہو یا حافظ عبداللہ صاحب محدث روپڑی سے سنی ہو. اس لیے کہ جب انسان طالب علم ہوتا ہے تو اس وقت ذہن اتنا وسیع نہیں ہوتا. لیکن چونکہ والد صاحب ہر وقت جو ہے وہ مجھے کوئی نہ کوئی بات سمجھاتے رہتے تھے تو مجھے بات جو ہے وہ گہرائی میں جو ہے وہ جا کر سمجھ آ جاتی تھی. اور جب انسان کو گہرائی میں جا کر کوئی بات سمجھ آ جائے تو پھر اس کے بعد اس کے لیے کام آسان ہو جاتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مجھے سوجھ بوجھ دی. اگرچہ میری خواہش رہی کہ میں نے جو کچھ بھی پڑھا ہے میں پڑھاؤں. حتیٰ کہ میں نے جب منطق فلسفہ پڑھا ہے تو میں ہمارے ہاں جو منطق استخراجی چلتی ہے نا ہمارے درس نظامی میں نے صرف وہ نہیں پڑھی بلکہ میں نے اس کے بعد جو ہے وہ وسیع مطالعہ کیا منطق استخراجی اور منطق استقرائی کا. افلاطون کی منطق اور جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ اس کی ارسطو کی منطق, اور پھر ان کا مطالعہ کر کے میں نے خاص طور پر جو ہے وہ جو منطق استخراجی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے دینی مدارس میں, پھر میں نے اس کا بھی جائزہ لیا. تو مطلب یہ تقابل میں کرتا رہا اور میرا یہ ذہن تھا کہ میں پڑھاؤں گا تو میرا ذہن کھل جائے گا. لیکن مجھے یہ چیزیں جو ہیں یہ پڑھانے کا موقع اس طرح تو نہیں ملا. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جب یہ اصول قانون اور اصول فقہ اور اس طرح کے مسائل جو ہیں جب میں ججوں کو پڑھایا کرتا تھا تو وہاں کوئی نہ کوئی سوال ایسے آ جاتے تھے. جی تو اس طرح سے جو ہے وہ بنیادی جو باتیں میں نے بتایا کہ اصل چیز جو ہے نا وہ ان اصولوں کو سمجھنا ہے. اگر آپ ان اصولوں کو سمجھ جائیں گے تو صاف سی بات یہ ہے کہ میرا انداز تو ہمیشہ یہ رہا ہے کہ میں جدید معاشرے کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ گفتگو کرتا رہا ہوں. لیکن حافظ ثناء اللہ صاحب جو ہیں ان کا مزاج اس طرح کا نہیں تھا. وہ یادداشت سے ہی کام لیتے تھے اور جب کوئی وہ بات بھی کرتے تو صرف وہی کرتے جو یادداشت ہوتی. اور مجھے یاد ہے کہ ویسے تو حافظ صاحب ماشاءاللہ جو ہے میں ان کو اتنی اہمیت دیتا ہوں کہ یادداشت کے معاملے میں صاف سی بات ہے حافظ ثناء اللہ صاحب کی یادداشت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے انہیں یہ نعمت دی ہوئی تھی. اور ساتھی ہونے کے باوجود بلکہ استاد ہونے کے باوجود میں حافظ ثناء اللہ صاحب کی اس بات کو جو ہے وہ آپ سمجھتا ہوں کہ اہم ہے وہ فوق کل ذی علیم کے تحت. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے کہ کسی ایک کو دیتے ہیں کوئی چیز دوسرے کو نہیں دیتے, اس طرح جو ہے وہ ہم تین ساتھیوں کے اندر بھی یہ تقسیم تھی. اور میں بتا چکا ہوں کہ میرا مزاج جو تھا وہ زیادہ گہرائی کا تھا چونکہ والد صاحب نے شروع میں مزاج ہی بنا دیا تھا کہ ایک چیز کی گہرائی میں جا کر سمجھو. اور دوسرا یہ ہے کہ منطق فلسفہ بھی والد صاحب نے خود پڑھایا مجھے جو ہے. اور یہ کتاب جو ہے شرح تہذیب وہ تو ہمیں تمام علماء کے ساتھ میں نے پڑھی ہے جس میں
مولانا عبدالرحمن مبارک پوری کے ساتھی محمد کنگن پوری اور حافظ عبدالقادر روپڑی اور یہ سارے جو علماء تھے جو مجھ سے 20 سال 25 سال بڑے تھے، ان کے ساتھ میں نے پڑھی ہے. لیکن والد صاحب جو ہے وہ مجھے جب ہم جاتے تو دالگرہ میں تو اس وقت بھی رستے میں پہلے مجھے خلاصہ بتا دیتے، پھر بعد میں جب واپس آتے تو پھر اس طرح کے نقطے مزید آگے بیان کرتے جاتے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے. لیکن پھر بھی واللہ عالم، میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی بہت بڑی شے بن گیا ہوں. وہ بھی معصوم نہیں تھے ہمارے استاد، نہ میں معصوم ہوں. لیکن ایک بات میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ جو کچھ وہ تھے ہم وہ نہیں ہیں. اللہ ہمیں دے دے تو اللہ کے پاس تو کوئی کمی نہیں ہے کہ اللہ جس کو چاہے سوجھ بوجھ دے دے، کسی کا ذہن کھول دے. تو اب یہ باتیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ والد صاحب کی باتیں ہیں. یہی مسئلہ والد صاحب نے، میں نے والد صاحب پر کیا کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے جیسا خالق پیدا کر سکتا ہے؟ تو جواب میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن بعض دفعہ مجھے وہ جواب بعین ہی اس طرح نہیں ملے، لیکن انہوں نے مجھے اصول بتا دیے. تو اس لیے یہ مشیت اور ارادے کا جو اصول ہے یہ بہت اہم ہے. اور امام بخاری بار سے تو اسی طرح ٹھہر کے لائیں گے تو انشاءاللہ وہاں میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا. تو اس لیے میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ ابن حزم جو ہیں وہ، ان کو جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ جامی ہیں یا معتزلی ہیں، تو یہ ان کے بارے میں جو تعبیر ہے اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ ابن حزم نے جو ہے وہ ان اوصاف کا انکار کیا ہے. کہتے ہیں خالق بدون خلق، مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ خلق کا تسلسل نہیں ہے. ہاں جی، نتائج کے اعتبار سے جو ہیں. تو اسی لیے جو ہمارے ہاں تو لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، اس لیے ابن حزم کو انہوں نے بہت بڑا امام اس لیے بنا دیا کہ تقلید کی مخالفت ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقلید تو 34 صدی ہجری کے وسط آخر میں جو ہے وہ ہوئی ہے زوردار. تو اس سے پہلے تو تقلید نہیں تھی اس طرح. وہ تو صرف یہ ہے کہ استاد سے جیسے کسی نے سیکھ لیا. اب جیسے میں اپنے بزرگوں کا ذکر کرتا ہوں، یا مولانا رمضان سلفی صاحب نے اب اتنی جرت کی ہے کہ اپنی تمام باتیں جو ہیں وہ افادات حافظ احمد گوندلوی کے نام سے جو ہے وہ بیان کر دی ہے. میں تو صاحب سی بات ہے اس سے بھی ڈرتا ہوں. ابھی میں نے آپ کو جو ہے بتایا ہے کہ یہ سوال تو میں نے والد صاحب سے کیا تھا، وہ تو مجھے یاد ہے. ان کا جواب مجھے پورا یاد نہیں ہے، لیکن میں نے جو انہوں نے طریقہ کار بتایا تھا اس کے مطابق میں نے آپ کو جواب دے دیا. تو اس لیے انسان جو ہے جب اس کی سمجھ کھل جاتی ہے پھر اس طرح کی باتیں جو ہے وہ اپنے انداز سے بھی کر لیتا ہے. انہیں ایک بات سے دوسری بات نکل آتی ہے. تو میں نے اسی لیے ابن حزم کے بارے میں جو ہے وہ میرا حسن ظن نہیں ہے، صاف سی بات ہے. کیونکہ میں دیکھتا ہوں افراط تفریط کا شکار ہے، اور صفات کے اندر خاص طور پر عقائد کے اندر، توحید کے اندر جب اتنا بگاڑ پیدا ہو گیا تو اس کے بعد اور کیا کہیں گے. تو ابن تیمیہ کے خاص طور پر جو شاگرد ہیں ابن الہادی، انہوں نے تو جو ہے وہ جامی، معتزلی وغیرہ یہ سارے فتوے لگا دیے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو میں نے خاص طور پر جو دہر کے بارے میں ہے، مجھے بھی پریشانی ہوئی کہ قرآن مجید میں وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ یہ آیت بھی موجود ہے. اور حدیث میں جب یہ بات آئی تو یہ جب میں سپریم کورٹ میں پیش ہوا ہوں نا سود کے کیس میں، تو وہاں میرے لیے یہ بات بڑی اہم ہو گئی. وہ یہ بن گئی کہ میں نے کہا جو زمانہ ہے اس کی کوئی تاثیر نہیں ہے، وقت کی کوئی تاثیر نہیں. ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ اتنے گھنٹے اس کی کتنی تنخواہ ہوگی. تو یہ وہ ڈی ایم قریشی جو بینکرز ایکویٹی کے چیئرمین تھے، انہوں نے بہت اچھی ویسے کی ہے، حالانکہ وہ ساری زندگی بینکوں میں رہے، لیکن وہ انہوں نے اسلامی تصور معیشت جو ہے اس کے اندر سود کا بڑا شاندار رد کیا ہے. ہمارے سود نمبر میں ان کا مضمون جو ہے وہ چھپا ہوا ہے. لیکن اس میں وہ الجھ گئے ہیں کہ جو وقت ہے اس کی کوئی تاثیر ہے. اگر آپ وقت کی تاثیر مان لیتے ہیں تو پھر تو نقد اور ادھار کا جو مسئلہ ہے نا اس کے اندر خود بخود صورتحال پیدا ہو جائے گی. اس لیے کہ جو ادھار کی صورت میں آپ زیادہ قیمت طے کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ وقت کی وجہ سے کرتے ہیں. تو اسی میں نے سپریم کورٹ کے اندر جو موقف پیش کیا تھا، میں نے کہا وقت کی کوئی قیمت نہیں ہے. یہ اصل میں ایک لفظ مجاز ہے. وقت خود کوئی مؤثر نہیں ہے. وہ آپ یہ بتائیے کہ اگر ایک شخص کو جو ہے وہ آپ
بٹھا دیں، کام کوئی نہ دیں، یا اس کو آپ نے کام دیا ہوا ہے وہ وقت گزار کر جو ہے وہ چلا جائے، تو کیا وہ حقدار ہوگا کہ اس کا مشارہ لے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اسے کام کے لیے بٹھایا ہے اور وہ صرف وقت جو ہے وہ صرف کر کے سمجھتا ہے کہ جی تو محض وقت کوئی چیز نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ وقت ایک ظرف ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ محنت کا اندازہ کرنے کے لیے تو وقت کی اہمیت ہے، خود اس کی بذات خود وقت جو ہے وہ مؤثر نہیں ہے معیشت کے اندر۔ تو اس لیے یہ میں نے کہا مجازاً یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ میں 8 گھنٹے کام کرتا ہوں، 8 گھنٹے کام کرتے ہیں، یعنی کام کا ظرف جو ہے وہ 8 گھنٹے ہے، یہ نہیں ہے کہ 8 گھنٹے جو ہیں وہ مؤثر ہے، تو اصل چیز کام ہے۔ تو جو کام آپ کسی کو دیں گے اگر وہ کوئی کام نہ کرے، کوئی اور کام کرتا رہے، مثال کے طور پر ایسے بھی لوگ ہیں جو 8 گھنٹے تو گزارتے ہیں لیکن کام انہوں نے لوگوں سے لیا ہوتا ہے اور اداروں سے، اور وہ ان اداروں کا کام کرتے رہتے ہیں۔ میں کوئی اپنے ہاں بدظنی کی بات نہیں کرتا، لیکن یہ عام طریقہ کار ہے کہ ایک ٹائم مقرر کر لیا اور جو ہے وہ نگران نے جو ہے وہ اس سے پوچھا کوئی نہیں، اور وہ یہ ہے کہ کام وہ کسی اور کا کرتے رہے ہیں۔ خاص طور پر ہمارے ہاں جو ٹائپسٹ کا مسئلہ تھا وہ بڑا یہی تھا کہ ٹائپسٹ جو ہے وہ لوگوں کے کام لے کر جو ہے وہ کماتا تھا، تنخواہ ہم سے لیتا تھا اور کہتا تھا میری تنخواہ جو ہے زیادہ ہونی چاہیے۔ تو اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شریعت کے اندر بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ تو بہر صورت آج خاص طور پر میں نے دہر کے بارے میں جو بات کہی ہے، کیونکہ دہر کا معنی وقت ہے، دہر کا لفظ جو ہے یہ وقت ہے، تو اس لیے میں نے کہا تھا وقت کی جو ہے وہ کوئی تاثیر نہیں ہے، لیکن وہاں میں نے جو ہے وہ یہ حدیث بھی پیش کی تھی کہ انت دہر، اللہ کہتے ہیں میں وقت ہوں، لیکن میں نے اس کی طرف نہیں کیا تھا کہ یہ اللہ کا جو ہے وہ نام ہے، میں نے صرف یہ کہا تھا کہ وقت جو ہے اس کا مالک اللہ ہے اور وقت کا خالق بھی اللہ ہے بس۔ اور یہ بات جو میں آپ کے ساتھ کہتا ہوں کہ وقت کا خالق اللہ ہے، یہ جو ہمارے ہاں فاصلے ہیں ان کا خالق اللہ ہے، اس لیے اللہ نہ وقت کا محتاج ہے اور نہ فاصلوں کا، اس کے لیے فاصلہ اور وقت کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اگر آپ اس چیز کو یاد رکھیں گے بہت عقدے جو ہیں وہ حل ہوں گے انشاءاللہ۔ چلیے یہ بات جو ہے وہ اچھی آپ کے لیے کھولنے کا موقع مل گیا ہے۔ اب جو ہے وہ آپ پہلے تو امام بخاری کا جو طریقہ کار ہے کہ جب وہ احادیث سند کے بغیر لاتے ہیں تو عام طور پر وہ معلق حدیثیں لاتے ہیں، تو یہ اعمش جو ہے وہ امام بخاری کے براہ راست استاد نہیں ہے، سلیمان الاعمش، تو یہ ہیں کہ یہ معلق روایت ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، یعنی مرفوع ہے یہ، کہ وہ کہتی ہیں کہ الحمدللہ الذی وسع سمعہ الاصوات، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کے سننے نے آوازوں کو سن لیا۔ میں نے ترجمہ اس کا سمعہ کیوں کہا ہے، یعنی اس وقت تک مجھے یاد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کان کا ذکر جو ہے وہ قرآن حدیث میں کہیں آیا ہو، تو اس لیے میں نے اس کا ترجمہ کرتے وقت جو احتیاطاً ترجمہ یہ کیا ہے کہ جس کے سننے نے آوازوں کو سن لیا۔ تو اب ہم یہ کہیں کہ بھی اللہ کے کان ہیں، ہم نے وہ لفظ استعمال نہیں کرنا جو قرآن حدیث میں نہیں آیا اللہ کے بارے میں، خاص طور اس لیے کہ اللہ ہمارے اعتبار سے تو غائب ہے، تو اس اعتبار سے جو ہے وہ ہم صرف وہ لفظ استعمال کریں گے جو اللہ کے بارے میں آ گیا، عین کا لفظ آ گیا ہے، وجہ کا لفظ آ گیا ہے، یہ اس طرح کی ساری چیزیں آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اس کشتی کو بنا میری آنکھوں کے سامنے۔ اب اللہ کی آنکھیں جو ہیں وہ کتنی ہیں، 2 ہیں کہ زیادہ ہیں، ہم کوئی بات نہیں کرتے، آیون کا ذکر آ گیا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ لیکن کان کا ذکر نہیں آیا، اس لیے ہم یہاں ترجمہ کر رہے ہیں، بات یہ حضرت عائشہ کی ہے، یعنی یہ بات جو ہے حضرت عائشہ کی ہے، یہ مرفوع نہیں ہے۔ تو لیکن یہ حدیث جو ہے یہ حکماً مرفوع ہے، وہ اس طرح سے کہ وسع سمعہ الاصوات، کہ اس کے سننے نے جو ہے وہ آوازوں کو سن لیا ہے۔
میں نے یہ ویسے ہے تو عوامی سی بات، میں نے آپ کو بتایا تھا، کہتے ہیں کہ سانپ کے کان نہیں ہوتے. سانپ جو ہے وہ جو چلتا ہے نا، اس کے جو نیچے ہوتے ہیں نا اس کے نشان، اس کے جسم کے ابھار، ان ابھاروں سے جو ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ دوسرا کیا کر رہا ہے. وہ بچتا ہے اور زبردست مقابلہ ہوتا ہے، بلکہ عام طور پر جو ہے وہ بڑے بڑے ماہر جو ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں، سانپ ڈس جاتا ہے. بلکہ پچھلے دنوں ہی ہمارے ایک بڑے ہی میرے عزیز شاگرد ہیں، عبدالعزیز راجوال میں ہوتے ہیں، تو ان کا چھوٹا بھائی جو ہے وہ بڑا ماہر تھا کہ وہ سانپوں کو پکڑتا تھا، ان کو مارتا تھا. لیکن اب دیکھیے اللہ کی قدرت کہ وہ اسی طرح اپنی زمینوں پر تھا کہ وہاں اسے جو ہے وہ سانپ ڈس گیا. شاید مقابلہ کیا ہوگا اس نے، وہ کوبرا سانپ تھا جس نے اسے ڈسا. اور والد صاحب جو ہے وہ اپنا ایک واقعہ سناتے ہیں کہ میں جو ہے وہ بھینس کا دودھ نکال رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ کوبرا سانپ جو ہے، یعنی ایک وہ سانپ ہوتا ہے جو ڈستا ہے تو پھر اس کے بعد سانس بھی نہیں لیتا انسان، فوراً ختم ہو جاتا ہے. تو وہ اتنا زہریلا ہوتا ہے. تو وہ اپنے کئی واقعات سناتے ہیں، لیکن میں نے یہ بات چونکہ چھیڑ دی تھی، میں اتنی بیان کر دیتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہی سانپ جو ڈستا ہے تو انسان سانس بھی نہیں لے سکتا، وہ جو ہے وہ دودھ پی رہا تھا. یعنی برتن میں نے پاس رکھا ہوا تھا، وہ دودھ پی رہا تھا میرے برتن سے، اور میں جو ہے وہ نکال رہا تھا. بس اس طرح کی میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں اللہ اکبر اللہ اکبر. آج کی جو باتیں ہیں وہ زیادہ گہرائی میں چلی گئی ہیں، لیکن اب چونکہ یہ باتیں آنی ہیں اس لیے میں نے کہا تھوڑی سی بات یہاں کر دیتا ہوں، باقی پھر انشاءاللہ تعالی اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ کریں گے. لیکن حافظ ثناء اللہ صاحب جو ہے نا، وہ میرے اس طرح کے ساتھی تھے کہ ان کی ساری باتیں جو ہے حافظ صاحب کے حوالے سے ان کو یاد رہتی تھی، کیونکہ استاد ان کے بھی استاد ہیں اور میرے بھی استاد ہیں. تو یہ الگ بات ہے کہ حافظ صاحب نے پڑھایا نہیں ان کی زندگی میں. حافظ صاحب تو شاگرد ہی رہے، اور ان کی وفات سے پہلے ہی جو ہے وہ حافظ صاحب جو ہے وہ سعودی عرب چلے گئے تھے. میں نے ان کی زندگی میں پڑھایا ہے، اور میں نے پڑھاتے ہوئے جو ہے ان سے بہت استفادہ کیا ہے. حافظ صاحب نے پھر واپس آن کر جو ہے وہ پڑھایا ہے سعودی عرب سے، مدینہ یونیورسٹی سے. لیکن میں نے تو جو پڑھایا ہے، خاص طور پر زوردار جو میں نے پڑھائی کی ہے، مطالعے کی بھی، اور جو بھی میں نے جو ہے وہ نصاب سازی اور نصاب کے بارے میں تحقیق کہ کیسا نصاب ہونا چاہیے، یہ بہت بڑا میدان ہے. یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے نصاب سازی. یہ خاص مزاج ہوتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہیں جو 60 سال پڑھا جاتے ہیں، انہیں نصاب کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بنیادی طور پر جسے آپ کہتے ہیں نا مفکر، یہ مفکرانہ جو دماغ ہے نا وہ نصاب سازی کرتے ہیں. تو اس لیے یہ کام آسان نہیں ہے درس کاج بنانی اور اس کے اندر نصاب سازی کرنی، نئے سے نیا نصاب بناتے رہو. یہ جن آدمیوں کو کی گہرائی نہ ہو، علوم گہرائی سے نہ پڑھے ہوں، وہ نصاب سازی کر ہی نہیں سکتے. تو میں نے ان دنوں جو ہے وہ مولانا عبدو صاحب سے ملاقاتیں کی، وہ اس وقت ابھی استاد نہیں تھے. ان سے ملاقاتیں کی. مولانا حنیف ندوی سے جو ہے وہ ملاقاتیں کی اسی کام کے لیے، چونکہ میں کرتا دھرتا تھا. حافظ صاحب جو میرے تایا تھے وہ تو دخل ہی نہیں دیتے تھے، میں جو چاہوں نصاب بناؤں. تو میں یہ دیکھتا تھا کہ اس نصاب کو جو ہے وہ جدید معاشرے کے لیے کیسے مفید بنایا جا سکتا ہے. پہلے تو میرا یہ ذہن تھا کہ دینی مدارس کے اندر جو دینی علوم ہیں ان کو جو ہے وہ ذرا کھل کر پڑھایا جائے، چونکہ دینی مدارس کی یہ رواج ہی نہیں ہے. آپ دیکھیے دینی مدارس میں جو طلبہ پڑھتے ہیں نا، ان کو یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ استاد نے کیا تشریح کی ہے، لیکن معاشرے میں وہ کیا ہوتی ہے وہ بالکل اس سے ناواقف ہوتے ہیں، سوائے اس کے اندر کچھ ذہین لڑکے ہوتے ہیں. اور اب ماشاءاللہ آپ کو میں نے اپنے پاس جو بٹھایا ہوا ہے، آپ میں سے بعض لوگوں کے بارے میں مجھے یہ انشاءاللہ حسن ظن ہے کہ وہ جو کچھ میں ان کو پڑھا رہا ہوں وہ اس کی بنیادوں کو سمجھیں گے. اسی لیے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ مدارس کے اندر جو ہے آخری کلاسوں کو بھی پڑھاؤں تو انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو اس لیے پھر بسا اوقات جو ہے وہ مایوسی ہوتی ہے. اور ویسے بھی ابھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ جیسے پہلے جو ہے وہ 10 مرتبہ بھی جو ہے ایک چیز کی تشریح کر دیتے تھے. اب تو جتنی ہمت ہے اس کے مطابق کی تشریح ہوتی ہے. چلیے یہ روایت جو ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى النَّبِي، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے یہ چیز اتار دی. قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا. آپ دیکھیے نا اللہ کا سمع آ گیا. تو اللہ کا یہ
سما جو ہے یہ وصف ہے. سمیع بصیر کے اندر تو رد ہو رہا ہے نا جامعہ کا اور معتزلہ کا, اور یہاں جو ہے یہ قد سمع جو ہے یہ فعل ہے. تو اللہ نے جو ہے وہ اس عورت کی بات سن لی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کر رہی تھی اپنے خامد کے بارے میں. یہ اوس بن صامت کی بیوی ہے یا عبادہ بن صامت کی ہے؟ اوس بن صامت کی. اوس بن صامت کی بیوی ہے جو بحث کر رہی تھی. تو اللہ نے پھر آیتیں اتار دی. یہی وہ اس کی بات تھی کہ جاہلیت کے اندر یہ جو زہار ہے یہ طلاق سمجھا جاتا تھا. تو ہمارے شریعت نے وعدہ کر دیا کہ اس سے طلاق نہیں ہوتی, لیکن ایک ایسی جو ہے وہ مشقت پڑتی ہے تاوان کی صورت میں کہ اس کو ادا کرنا پڑتا ہے. چلیے جی, یہ تو حضرت عائشہ کی بات تھی, لیکن یہ حکماً مرفوع اس لیے ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ حضرت عائشہ کا اجتہاد نہیں شامل. تو قرآن مجید کی تفسیر کا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی صحابی جو ہے وہ قرآن مجید کی تفسیر کرے اور اس کا اجتہاد اس کے اندر شامل نہ ہو اور اس کا تعلق اسرائیلیات سے نہ ہو تو وہ حکم مرفوع ہوتی ہے. یہ اصول جو ہے یہ قرآن کی اصول تفسیر میں سے یہ اصول ہے. اس کے بعد ہم نے حدیث پڑھی ہے تو اس کے اندر یہ ہے کہ حماد بن زید کا میں اس لیے تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ ایک حماد بن ابی سلیمان ہے. یہ تو ابراہیم نخعی کے شاگرد ہیں اور خاص طور پر اہل الرائے میں سے ہیں. وہ ابراہیم نخعی کے بعد یہ حماد بن ابی سلیمان جو ہیں یہ اہل الرائے میں سے ہیں, اور ان کے شاگرد سے آگے امام ابو حنیفہ ہیں. تو یہ حماد بن سلیمان ہیں. یہ حماد بن زید ہیں, یہ بہت بڑے محدث ہیں. نہیں, پوتا شاگرد ہیں. امام ابو حنیفہ ابراہیم نخعی کے پوتا شاگرد ہیں. ابراہیم نخعی تو بہت بڑے محدث بھی ہیں, بہت بڑے فقیہ بھی ہیں, لیکن وہ فقہ میں جو ہے وہ شاگرد ہیں ابراہیم نخعی کے. اس لیے کہ ان لوگوں نے محدثین کی طرح جو ہے وہ حدیث میں محنت نہیں کی. آپ دیکھیے نا طحاوی امام شافعی سے زیادہ متاثر تھے, لیکن ایک رد عمل کے اندر اپنے ماموں کی وجہ سے جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب ہونے لگے. دیکھیے انہوں نے کوئی حدیث کا کام نہیں کیا ہے. ویسے حدیثوں کی تشریح کا کام کیا ہے, ان کی مشکل الاثار ان کی اور معنی الاثار, لیکن حدیثیں جمع کرنے کا کام نہیں کیا. مگر ایک پہلو پھر بھی یعنی اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر جو ذوق حدیث کا تھا وہ بہت اچھا تھا, اس لیے کہ حدیثوں کے معنی جو ہے آج بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اہل حدیث کے اندر خاص طور پر جو ہے وہ لوگوں کی سوجھ بوجھ اچھی نہیں ہے. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اہل حدیث کو جو ہے وہ ظاہریت سے نکالا جائے. چلیے جی, آگے یہ ہے کہ ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں ہم تھے, اور جب ہم اس سفر میں جو ہے وہ کوئی اونچی جگہ آتی تو ہم کہتے اللہ اکبر. یہ ان کا طریقہ کار تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ چیخ کر کہتے ہیں نا اللہ اکبر اللہ اکبر اونچی آواز سے, تو آپ کہتے کہ اربعوا علی انفسکم, یعنی اپنی جانوں پر جو ہے وہ ٹھہراؤ اختیار کرو. اربعوا کا معنی یہ ہے کہ تم جو ہے وہ اپنے آپ میں رہو, اپنے آپ سے باہر نہ ہو. جیسے کوئی آدمی چیختا ہے تو اپنے آپ سے باہر ہوتا ہے, تو اربعوا علی انفسکم کا یہ ہے کہ اپنے آپ میں رہو, اپنے آپ میں رہو. فإنکم لا تدعون اصم ولا غائبا, تم جو ہے وہ کسی بہرے کو اور غائب کو نہیں پکار رہے. اب دیکھیں نا, اللہ کو جو ہے وہ نفی کی ہے کہ اللہ بہرا بھی نہیں ہے اور اللہ جو ہے وہ غائب بھی نہیں ہے. غائب کا معنی یہ ہے کہ یعنی اللہ ہم سے دور نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ کے بارے میں جب قرآن کریم کے اندر بھی یہ تصریحات ساری آ گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں, اور اسی طرح جو ہے وہ معکم اینما کنتم واللہ, اس کے لیے بہت لمبی چیزیں ہیں. انشاءاللہ کسی وقت اگر آپ کو یہ بات آئے گی تو انشاءاللہ اس وقت مزید کر دیں گے. تو تدعون سمیعا بصیرا, یعنی گویا کہ یہاں کیا کہا ہے, تدعون سمیعا بصیرا قریبا, یعنی اللہ تعالیٰ سننے والے بھی ہیں
اللہ دیکھنے والے بھی ہیں اور اللہ قریب بھی ہیں، یعنی غائب سے مراد جو ہے وہ دور کے معنی ہے یہاں، کیونکہ اس کے مقابلے میں لفظ قریب آ گیا نا۔ ثم عطا علیہ، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ میری طرف متوجہ ہوئے، وَأَنَا أَقُولُ فِي نَفْسِي، اور میں اپنے اندر ہی اندر، ویسے تو اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں اپنے دل میں، لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ روح جب انسان کے اندر مؤثر ہو جاتی ہے تو اس کو نفس کہتے ہیں۔ تو میں اپنے دل کے اندر کہہ رہا تھا، لیکن ہمارا محاورہ جو ہے وہ یہی ہے کہ دل کے اندر لا حول ولا قوت الا باللہ، میں یہ اپنے دل میں یہ پڑھ رہا تھا، مطلب وہ اونچی نہیں۔ فقال لی یا عبداللہ، تو اللہ کے رسول نے مجھے فرمایا کہ اے عبداللہ بن قیس، یہ ان کا نام ہے ابو موسیٰ اشعری کا، کہ قل لا حول ولا قوت الا باللہ فانها کنز من کنوز الجنت او قال الا ادلک۔ امام بخاری نے جو ہے وہ یہاں روایت کے اندر جو احتیاط ان کی ہے نا کہ ایک ایک لفظ کے اندر جو ہے وہ یوں کرتے ہیں کہ وہ الفاظ کے اوپر جو ہے وہ پیرا دیتے ہیں۔ تو اب ان کے جو الفاظ ہیں اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات تھی وہ اس تھی کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ وہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، یعنی یہ اس کا مفہوم بنتا ہے۔ لیکن اگر ویسے ان الفاظ کو دیکھیں تو یہاں یہ نکل رہا ہے کہ نبی اکرم چونکہ وہ دل میں پڑھ رہے تھے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ نہیں تھا کہ وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے بتایا کہ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں؟ تو جب خبر دی تو وہی بات جو وہ کر رہے تھے اسی کی خبر دے دی۔ جی، تو اسی لیے جو حدیث کے الفاظ یا وہ اسلوب جو گفتگو کا صحابی نے اختیار کیا ہے، اگر اس کو جو ہے وہ اپنایا جائے تو اس سے بہت عقدے کھلتے ہیں۔ جی، اس کے بعد اگلی حدیث ہے، حدثنا یحییٰ بن سلیمان حدثنی ابن وہب اخبرنی عمرو عن یزید عن ابی الخیر سمع عبد اللہ بن عمرو ان ابا بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی، قال قل اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی من عندک مغفرۃ انک انت الغفور الرحیم۔ ہمارے ویسے عام طور پر دعا کے اندر لفظ ورحمنی بھی ہے، اصل میں عام طور پر علماء یہ کرتے ہیں کہ دعاؤں کو جو ہے وہ آپس میں جوڑ کر جو ہے وہ اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو لیکن جو انداز ہے نا محدثین کا، وہ جب روایت کرتے ہیں اس کے اندر وہ بڑی احتیاط کرتے ہیں کہ اس کے اندر دیکھیے ورحمنی کا لفظ نہیں ہے۔ چلیے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص جو ہے وہ ابو بکر صدیق سے جو ہے سن رہے ہیں، یہ جو ہے وہ صحابی سے روایت کر رہا ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے ایک ایسی دعا سکھا دیں کہ میں نماز میں وہ دعا کیا کروں، یعنی مطلب کوئی خاص دعا سکھا دیں۔ ویسے تو نماز میں دعائیں ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی خاص چیز، جیسے کوئی آدمی آ جاتا ہے کہ میری کوئی حاجت ہے تو میری حاجت کے لیے جو ہے وہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دعا سکھائی ہے کہ اے اللہ، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور بہت بڑا ظلم کیا ہے، بہت زیادہ ظلم کیا ہے، اور تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں ہے گناہوں کو، فاغفر لی من عندک مغفرہ، تو مجھے اپنی خاص جناب سے جو ہے وہ بخشش نصیب کر، انک انت الغفور الرحیم، تو بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ جو ہے اس حدیث کے بارے میں، چونکہ ہمارا طریقہ عام طور پر یہ ہے کہ ہم نے بخاری کو جو ہے وہ حدیث کا مجموعہ بنایا ہوا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام بخاری جب بھی کوئی حدیث لاتے ہیں تو اس کے اندر جو عنوان ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ ہماری عام طور پر بات یہ چلتی ہے، اور یہ اصل میں حنفیوں کا طریقہ ہے کہ اپنی باتیں جو ہیں وہ قرآن و حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش، فقہ کو قرآن و حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش۔ اس لیے میں نے تو آپ کو شروع میں یہ بتا دیا تھا کہ امام بخاری جو ہیں یہ اصل میں ترجمان ہیں تفصیلی اہل الحدیث کے۔ تو اہل الحدیث کا طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ اجتہاد کے ذریعے سے جو ہے وہ کرتے اجتہاد ہیں، لیکن اس اجتہاد کا جو مرجع ہوتا ہے قرآن ہوتا ہے اور حدیث ہوتی ہے۔ اسے امام بخاری کا انداز یہ ہے۔ اب اس حدیث کے اندر آپ دیکھیں کہیں سما کا ذکر نہیں ہے،
ہاں جی فلسفی صاحب دسو سما کا تو ذکر نہیں ہے پھر کہ امام بخاری کیوں لائے ہیں؟ یہ ادعو بھی دوسرا میرے پاس ساری دعائیں یہی نہیں آپ قریب قریب پہنچ گئے ہیں. اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ امام بخاری جو لفظی تعبیر ہے وہ بھی کرتے ہیں اور جو معنوی بات ہے وہ بھی کرتے ہیں. لفظی بات پہلے کر دی ہے, اب یہ معنوی بات ہے. جب انسان جو ہے وہ اللہ کو پکارتا ہے تو کیا وہ کسی گنگے کو پکارتا ہے؟ سنتا ہے تبھی پکارتا ہے. سنتا ہے. جب اللہ کا سننا یہاں آ گیا معنی کے اعتبار سے, مفہوم کے اعتبار سے. اس لیے میری بات یاد رکھیے گا کہ امام بخاری جو ہیں وہ اہل الحدیث کے ترجمان ہیں, تو اس لیے ان کی کتاب کو اگر اس طرح پڑھیں گے تو آپ کو بہت عقدے کھلیں گے انشاءاللہ. چلیے آگے پڑھتے ہیں. حدثنا عبداللہ ابن یوسف اخبرنا ابن وہب اخبرنی یونس عن ابن شہاب حدثنی عروۃ ان عائشہ رضی اللہ عنہا حدثته قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جبرائیل علیہ السلام نادانی قال ان اللہ قد سمع قول قومک وما ردوا علیک. یہ طائف کا واقعہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ طائف میں گئے ہیں تو آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوا. آپ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول, احد کا جو واقعہ ہے جس میں آپ زخمی بھی ہوئے اور آپ کو اپنی جان پر جو ہے وہ بن گئی تھی, کیا اس سے کوئی خوفناک آپ کو واقعہ پیش آیا؟ یعنی سمجھتی تھی کہ احد کا واقعہ سب سے زیادہ خوفناک ہے, لیکن چونکہ یہ ان کی زندگی کا واقعہ ہے نا, احد کا واقعہ تو ان کی زندگی کا ہے, یعنی نکاح ہو گیا تھا نا, تو اس کے بعد کا واقعہ ہے. لیکن جو طائف کا واقعہ ہے وہ تو حضرت عائشہ کا نکاح, وہ تو مکے کا واقعہ ہے نا. تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ طائف کے واقعہ کے بارے میں بتاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ عائشہ نہیں, وہ وقت میرے لیے زیادہ تکلیف دہ تھا, اس لیے کہ تنے تنہا تھے. ان کو جو ہے وہ اللہ کا پیغام دینے کے لیے گئے اور اتنا انہوں نے ظلم کیا کہ آپ کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا, آپ کی جوتیوں میں جو ہے وہ خون جو ہے وہ جمنے لگا, چلنا مشکل ہو گیا ان جوتیوں سے, اور انہوں نے پھر یہ ہے کہ خون خار کتے جو ہے وہ پیچھے لگا دیے. کہا کہ اسی لیے اس وقت جو ہے وہ جبرائیل آئے تھے اور جبرائیل نے کہا کہ میرے ساتھ جو ہے وہ یہ آسمانوں کا جو فرشتہ ہے, ہاں جی, ہاں پہاڑوں کا فرشتہ, جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے وہ میرے ساتھ ہے, اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو ہم ان کو پہاڑوں میں پیس دیتے ہیں. تو چونکہ آپ کی دعوت کا جو پیغام ہے یہ مکہ سے آپ نکلے تھے, طائف گئے تھے, پیغام تو مکہ سے جو ہے وہ دینے کے لیے گئے تھے. اس لیے جب ہمارے باعث بیان کرتے ہیں تو بعض دفعہ جو ہے وہ مکہ کے پہاڑوں کی بات کر دیتے ہیں. یہ اصل میں مانوی توسع ہے کہ کیا آپ مکہ سے گئے تھے دعوت دینے کے لیے, اور آپ کی تلاش اس میں یہ تھی کہ اگر یہ میری دعوت قبول کر لیں تو میں پھر مکہ کی بجائے یہاں آ جاؤں. کہتے ہیں اس حدیث میں جن دو پہاڑوں کا تذکرہ ہے نا جی, کہ ان دو پہاڑوں کو ملا کے میں پیس دوں, وہ دونوں پہاڑ مکے کے ہیں. میں آپ کو بتاؤں پہاڑوں کا سلسلہ ہوتا ہے, پہاڑوں کا سلسلہ ہوتا ہے, پہاڑ وہاں تک نہیں رہتے. اس لیے نام تو نہیں دیا نا, بعض روایتوں میں ابو قبیس کا نام آ گیا, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ امام بخاری کی جو روایات ہیں ان کے اندر بڑی احتیاط ہوتی ہے, آپ نے نام نہیں دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہاڑوں کا جو فرشتہ ہے اس نے کہا, اب دیکھیے نا طائف والوں کو کچھ لیں جنہوں نے زیادتی کی ہے, یا مکے والوں کو کچھ لیں. اس لیے یہ بات جو ہے یہ ذرا میں کہتا ہوں توسع ہے کہ اس وقت زیادتی تو طائف والوں نے کی تھی, تو کچھ اللہ کن کو تھا؟ وجہ تو مکہ والے تھے, نہیں, وجہ طائف والے تھے. دیکھیے ایک وجہ ہوتی ہے قریبی اور ایک ہوتی ہے دور کی. مکہ والے تو دور کی وجہ ہے, تو جو قریبی فوری وجہ تو ہے وہ تو طائف والے ہیں. فوری وجہ طائف میں آپ پر ظلم ہوا ہے, اور آپ حضرت عائشہ سے کہہ بھی یہ رہے ہیں کہ وہ جو طائف کا واقعہ ہے اس جتنا خوفناک واقعہ جو ہے وہ میرے ساتھ کبھی پیش نہیں آیا. تو اس لیے ذرا معنی میں جائیے نا. مجھے آپ کو بتاؤں کہ تحاوی بہت پسند ہیں, چونکہ وہ عام طور پر معنی پر بہت توجہ دیتے ہیں. ان کی دونوں کتابیں بھی آپ دیکھیے حدیث کے معنی پر ہے, اور میرا بھی عام طور پر جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ میں نے
والد صاحب نے جو مجھے جس راہ پر ڈالا تھا میری پوری زندگی اسی میں آ گئی کہ ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کرو. میں جب تک سمجھوں نہیں مجھے یاد ہی نہیں رہتی. اور یہ ہے کہ میں ایک بات کو صحیح سمجھ جاؤں پھر مجھے یاد بھی رہتی ہے. اور اسی لیے ہمارے خاندان کے اندر یہ بات تھی کہ اجرا ہونا چاہیے. حافظ عبداللہ محدث رکنی کا بھی جو بڑا کام ہے وہ اجرا کا ہے. زبردست اجرا تھا اور یہی وہ اجرا تھا جس کی وجہ سے اب سب باریک سے باریک مسئلے میں جو ہے جب بات کرتے تھے تو بہت ہی جو ہے وہ دور کی بات کرتے تھے. یہی مسئلہ جو ہے وہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ آپ محمد گوندلوی صاحب کا جو ہے وہ جب یہ بات ان کے منہ سے نکل گئی یا ان کا موقف تھا کہ سجدہ تعظیمی شرک نہیں ہے تو اس وقت پھر حافظ عبداللہ صاحب نے والد صاحب سے کہا کہ آپ اس کا رد کریں. اس لیے کہ والد صاحب جو تھے نا ایک موضوع پر ٹھہر کر جو ہے وہ بہت اچھی بات کرتے تھے. تو 3 جمعے والد صاحب نے پڑھائے تھے جن میں بھی موجود تھا. لیکن یہ واقعہ جو ہوا تھا یہ اصل میں سرگودا کانفرنس میں ہوا تھا حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ کا. تو اس لیے یہ یوسف انور جو ہے وہ کہتے ہیں میں سرگودا کانفرنس کے موقع پر موجود تھا. تو انہوں نے مجھے اس کی جو ہے وہ تکمیل کی ہے اس واقعہ کی. مجھے اور بھی کئی صورتیں ایسی ہیں جو زیر باس آئی تھیں. خاص طور پر چونکہ میرا مزاج اس طرح کا تھا تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ وہاں پیش یہ معاملہ آیا تھا کہ جہاں کہیں شرک کا ذکر آ جائے کیا اس سے وہ اس کو مشرک بھی کہہ سکتے ہیں. تو مجھے یہ نقطہ یاد تھا. تو یوسف انور صاحب نے کہا کہ نہیں نقطہ یہ نہیں تھا. بنیادی نقطہ یہ تھا کہ سجدہ تعظیمی کی بات تھی. بار تو جب یہ روایات اکٹھی ہوتی ہیں تو واقعہ مکمل ہو جاتا ہے. اچھا جی تو یہاں جو لفظ ہے نا کہ نبی اکرم فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے مجھے پکارا کیونکہ آسمان سے بول رہے تھے نا. تو کہا کہ ان اللہ قد سمع قول قومک, اللہ نے تیری قوم کی جو بات ہے وہ سن لی. جی وما ردوا علیک, اور جو انہوں نے تجھے جواب دیا. مطلب یہ ہے کہ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری جو ہے نا اس میں دور تھی. بلکہ جب آپ وہاں طائف سے نکلے ہیں تو آپ قریشی ایک تھا جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں رستے میں پناہ دی ہے. جی ہاں متم بن عدی, وہ تو خیر مکہ میں آپ کو پناہ دے, وہ مکہ میں آپ کو پناہ دینے والا ہے. لیکن میرے خیال میں وہی جو آپ نام ان کا باپ تھا. جا اور اس نے جو ہے وہ آپ کو پھر وہاں جو ہے وہ بلکہ پانی پلایا, آپ کو ٹھہرا. یعنی دیکھیے نا ایک طرف آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کی جان پر بنی ہوئی ہے, دوسری طرف وہ. تو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کس طرح یہ مسلمان ہو جائیں, عتبہ شیبہ وغیرہ. لیکن یہاں جو دیکھیے نا اس کے اندر خود آپ کے فرمان کے اندر جو ہے نا اس حدیث کے اندر وسعت موجود ہے. یعنی پوری قوم صرف طائف والے نہیں بلکہ مکے والوں کو بھی ساتھ دے رہی ہے. تو اس اعتبار سے جو دیگر حدیثیں ہیں ان کے اندر وہ پہلو پیش آ گیا ہے مکے والوں کا. اس لیے کہ یہ کام جو ہے یہ تسلسل ہے نا. مکہ میں تو آپ کا انکار ہو ہی رہا تھا اور آپ طائف والوں سے کوئی امید رکھ کے گئے تھے. یہ بنو ثقیف ہیں اور آپ کو بتاؤں بنو ثقیف بڑے مضبوط لوگ تھے. جب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے تو اس وقت جو ہے وہ سارے مرتد ہو گئے, بنو ثقیف مرتد نہیں ہوئے. نہیں مزاج تھا نا, مضبوطی کا مزاج, جس کا ساتھ دیا اس کا ساتھ دیا. اور آپ کو پتا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر آپ نے کیا فرمایا تھا کہ اگر متم بن عدی آج زندہ ہوتا تو مجھے وہ سفارش کرتا تو میں چھوڑ دیتا ان قیدیوں کو. تو آپ احسان کو اس طرح یاد رکھتے تھے. ویسے تو اب بات جو ہے وہ قول اللہ تعالیٰ قل هو القادر, اس کے اندر میں تھوڑی سی بات تو کر بیٹھا ہوں نا. وہی جو کیا اللہ کو جو ہے وہ اللہ جھوٹ بولنے کی طاقت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بھی تھوڑا سا فرق سمجھ لیں. ایک ہے سبحان, سبحان اللہ کا وصف ہے, اللہ کے علاوہ کوئی سبحان نہیں ہے. تو اس کی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ علم جنس ہے اگرچہ اطلاق اس کا ایک ذات پر ہے. تو دوسرا لفظ ہے معصوم. سبحان اور معصوم کا فرق یہ ہے کہ سبحان وہ ہے جس سے غلطی ہوتی ہی نہیں, معصوم وہ ہوتا ہے جس سے غلطی امکان ہے لیکن اس کی حفاظت کرنے والا اللہ ہوتا ہے. انبیاء معصوم ہوتے ہیں, سبحان نہیں ہوتے. سبحان صرف اللہ ہے,
सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हम क्या पढ़ते हैं जी खुतबे के आखिर में? दुआ बड़ी मशहूर है, सुबहान रब्बिका। इसके अंदर अल्लाह का बस सुबहान आया है। ये आयत पहले गुजर चुकी है, मैंने उसको मुनासिब नहीं समझा आपको बताना, लेकिन आज मौका मिल गया तो ये मैंने आपको जो है सुबहान का और मासूम का फ़र्क बता दिया है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये अल्लाह की ज़िम्मेदारी है कि अल्लाह खुद सुबहान है, यानी मतलब है अल्लाह गलती नहीं करते, लेकिन अगर अल्लाह कोई किसी को सज़ा देना चाहें या अल्लाह कोई गलत काम करना चाहें तो ये तो नहीं है कि अल्लाह ताला जो है वो कोई बेबस है, बेबस नहीं है अल्लाह हर अपनी मशीयत को पूरा करने पर कादिर है। गलती ना करना ये भी कमाल है। नहीं देखिए वो अलग बात है कि अल्लाह से तो गलती होती नहीं, इसलिए अगर फ़िक़्ह जो है ये अल्लाह की तरफ से हो तो उसके अंदर लाखों इख्तलाफ भी ना हो। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर इख्तलाफ भी नहीं होता, यानी ना कुरान में इख्तलाफ है हकीकतन, हकीकी इख्तलाफ नहीं है, और ना सुन्नत में है। सुन्नत के अंदर यह हो सकता है कि एक सुन्नत जो है वो आपको मुगालता हो जाकर साबित है, साबित ना हो, या उसका माना जो है वो आप गलत कर रहे हो, लेकिन सुन्नत के अंदर भी इख्तलाफ मुमकिन नहीं है, इसी के वही के अंदर इख्तलाफ मुमकिन ही नहीं है। तो इसीलिए अल्लाह कुरान मजीद में यही बताते हैं मख्तलफ़्तुम फ़ीही मिन शैइन फ़हुक्मुहु इलल्लाह, तुम्हारे इख्तलाफ का हल जो है वो अल्लाह ने करना है। तो क्या मुराद है कि वही से होगा, तो जब वही में इख्तलाफ होगा तो वो कभी, आप ये बताइए कि अगर कसवटी जो है वही बेकार हो, सोने को कौन परखेगा? इसलिए कसवटी मेयारी होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं ये बाट हों या नकदी हों, ये मेयारी होनी चाहिए। अगर ये मेयार से गिर जाए तो उसके लिए जो है वो एक लफ्ज़ आता है सूरह यूसुफ के अंदर, बख्सिन, बख्स उसको बोलते हैं जिसके अंदर कमी बेशी कर दें। इसीलिए टैक्स, खराज और मक्स ये सारी वो चीज़ें होती हैं जिसके अंदर कोई एक मेयार नहीं होता, मेयार से गिरी हुई चीज़ें। और जो ज़कात है इसका एक मेयार है, इसका निसाब मुकर्रर है, और टैक्स और खराज का कोई निसाब नहीं होता, ये हुक्मरान की सवाबदीद पर होता है। इसीलिए उसको टैक्स बोलते हैं, उसको मक्स भी कहते हैं, उसको बख्स भी कहते हैं। अल्लाह अकबर। अगर आप इन चीज़ों को समझ जाएंगे, बुनियादी चीज़ें, तो बहुत निज़ामों के बारे में जो है वो आपको इंशाअल्लाह ताला आपका ज़हन खुल जाएगा। चलिए अब ये बात तो हो गई, इसकी इंशाअल्लाह ताला कल गुफ्तगू करेंगे, इसलिए कि इसके अंदर भी बहुत सी कीमती बातें आती हैं। अल्लाह मुझे तौफीक दे। मेरे बारे में जो है वो आपसे मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि बस आप मेरे बारे में ये दुआ करें कि अल्लाह ताला ये जो मेरी ख्वाहिश है ना कि मैं किसी तरह जो है वो एक किताब लिख लूँ उसूल शरीयत पर, ये मेरा प्रोग्राम है, अल्लाह मुझे उसकी तौफीक दे दे।